بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم تحریر چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، شہادت العالمیہ کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہادت العالمیہ کیا ہے اور شہادت العالمیہ کرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی کیا آپ اس سے ایم فل یا پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، داخلہ مل سکتا ہے، اور کس کس یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ایم فل آپ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کی بنا پر کسی سرکاری یا پرائیویٹ نوکری وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، نوکریوں میں اپلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں شہادت العالمیہ کے متعلق گفتگو ہے کہ شہادت العالمیہ کرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، کیا اس سے تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں، مزید اعلیٰ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ تمام معلومات میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے شہادت العالمیہ ایک دینی سطح کی ڈگری ہے جو عربی زبان اور اسلامی تعلیم کے میدان میں تخصیص رکھتی ہے۔ یہ ڈگری معمولاً جامعات میں عربی زبان اور اسلامیات کے تحت پڑھائی جاتی ہے، اور یہ دینی مدارس کی سب سے بڑی ڈگری ہے، یعنی اعلیٰ ڈگری ہے دینی مدارس کے حوالے سے۔ یہ ڈگری وہ طلباء طالبات جو کسی بھی بورڈ کے تحت آخری سال کا امتحان پاس کرتے ہیں مدارس کی طرح، تو ان کو یہ ڈگری جاری کی جاتی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے میڈل کے بعد ثانویہ عامہ کورس ہوتا ہے، اس کے بعد ثانویہ خاصہ کورس ہوتا ہے، اس کے بعد شہادت العالیہ کورس ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ڈگری شہادت العالمیہ کی حاصل کی جاتی ہے۔ تو پاکستان میں دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے دینی طلاب کے لیے پاکستان سے منظور شدہ سند شہادت العالمیہ ہے، جو کہ بیک وقت 2 مضامین اسلامیات اور عربی میں ماسٹر کی برابر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ہائر ایجوکیشن نے شہادت العالمیہ کو ایم اے عربی اور اسلامیات کے برابر قرار دیا ہے۔ تو شہادت العالمیہ کے حامل جو فاضل طلباء و طالبات ہیں، اس سند کے حصول کے بعد نہ صرف شریعت کے امور بلکہ باقی شعبے میں بھی بحیثیت شریعہ اسکالر، عالم دین، یا نوکریوں کے حوالے سے یا ٹیچر کے حوالے سے بہت ساری خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ وہ میں آپ کو تھوڑا تفصیلاً بعد میں بتاؤں گا۔ تو موجودہ دور میں شہادت العالمیہ کو دینی گورنمنٹ ملازمتوں کے حصول کے لیے بھی حیثیت مل چکی ہے، یعنی آپ اس کو کرنے کے بعد آپ کو کافی سہولیات مل سکتی ہیں۔ تو شہادت العالمیہ کے دوران طلباء عربی زبان کو عمیق طور پر سمجھنے اور استعمال کرنے کے لیے تربیت پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیم، تحقیق کے میدان میں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو قرآنی مطالعات، حدیث، فقہ، تاریخ، فلسفہ، اسلامی اور دیگر متعلقہ علوم پر مشتمل ہو سکتے ہیں، ان میں تعلیم پاتے ہیں شہادت العالمیہ میں۔ شہادت العالمیہ کے حامل طلباء مختلف شغلوں میں روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ تعلیمی اداروں میں عربی زبان کے استاد ہو گئے، ترجمان ہو سکتے ہیں، لکھاری ہو سکتے ہیں، ریسرچر ہو سکتے ہیں، تشریح مشیر ہو سکتے ہیں، یا قاضی کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہادت العالمیہ کی کیا اہمیت ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کون کون سی دینی یا گورنمنٹی ملازمتیں حاصل کر کے اپنا مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شہادت العالمیہ آپ نے پاس کر لی ہے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ایم اے مساوی سرٹیفکیٹ لازمی حاصل کر لیں۔ اس کے لیے دینی اسناد عامہ شہادت العالمیہ ان کا معادلہ ہوتا ہے، پھر آپ نے ان کو معادلہ کروا لینا ہے، پھر ان کو سرکاری طور پر ڈگری کو تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے آپ نے ایکویلنس کروا لینا ہے۔ تو ایکویلنس ہوتا ہے کہ آپ کی دینی ڈگریاں ہیں وہ دوسرے بورڈ یا یونیورسٹیز کے جو ڈگریاں ہیں ان کے مساوی، ان کے برابر ان کا درجہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے ان کو ایکویلنس کروا لینا ہے۔ اگر آپ ایکویلنس کے حوالے سے معلومات لینا چاہتے ہیں تو پھر کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو اب آتے ہیں دینی اسناد کے تعلیمی مراحل وہ کون کون سے ہیں، یعنی یہ ڈگری کتنے مراحل کے بعد آپ کو ملتی ہے۔ تو وفاق المدارس کی عالمیہ کی سند کی منظوری کے لیے ضروری ہے کہ کچھ تعلیمی مراحل ہیں جن کو پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔
तो सबसे पहले जो है सर्टिफिकेट, मिडल का सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। यानी आपने मिडल जो है आप किसी स्कूल से भी कहीं से भी कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप इन डिग्रियों में आ सकते हैं। आप इसके बाद किसी भी वफाकुल मदारिस जो HEC से मंजूर शुदा हो उसमें आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप वहां से ये डिग्रियां ले सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि HEC से कितने वफाक जो हैं और कौन कौन से हैं जो मंजूर शुदा है, यानी गवर्नमेंट से मंजूर शुदा वफाक बोर्ड, दीनी बोर्ड, उसके हवाले से मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है। लिंक आपको ऊपर आई बटन में नजर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जो है आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर दीनी असनाद के मराहल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मिडल के बाद आप मदरसे में दाखिला लेंगे या मदरसे में जो आप पहली डिग्री हासिल करते हैं वो होती है शहादतुस सानविया आमा, जो मैट्रिक के बराबर होती है। और ये 2 साल के बाद जो है आपको इसका इम्तिहान या इसको पास करने के बाद ये डिग्री आपको मिलती है। दूसरी डिग्री जो होती है वो है शहादतुस सानविया खासा, जो इंटरमीडिएट यानी FA समझ लें या जो भी इंटरमीडिएट के बराबर डिग्री होती है वो शहादतुस सानविया खासा, और ये भी 2 साल की डिग्री होती है। यानी मैट्रिक के बाद 2 साल के बाद आप ये डिग्री ले सकते हैं। इसके बाद शहादतुल आलिया होती है जो BA डिग्री के बराबर होती है और ये 14 साल तालीम के बराबर समझी जाती है। और इसके बाद जो है शहादतुल आलमिया होती है जो MA के बराबर शुमार की जाती है और ये भी 2 साल का प्रोग्राम है। तो इस तरह जो है मिडल के बाद 8 साल में आप ये 4 डिग्रियां हासिल कर सकते हैं। तो आखिरी जो डिग्री है वो है शहादतुल आलमिया, जिसके मुतल्लिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह MA शहादतुल आलमिया तक कुल तलीमी दौरानिया जो है 16 साल पूरा हो जाता है, जो MA के बराबर जो है डिग्री को माना जाता है। शहादतुल आलमिया में अहम बात यह है कि इसमें आपको 2 डिग्रियां यानी 2 MA की इसनाद जो हैं वो इस एक डिग्री में आपको मिल जाती हैं, एक इस्लामियात और दूसरा अरबी। यानी आप डबल MA जिसको बोलते हैं, MA इस्लामियात और MA अरबी, दोनों की डिग्री जो है आपको इस शहादतुल आलमिया में मिलती है। सिर्फ आपने करना क्या है कि इसको आपने हासिल करना है दीनी बोर्ड से, उसके बाद आपने इसको HEC से इक्वलेंस करवा लेना है। तो इस तरह जो है आपकी ये डिग्री मास्टर लेवल के बराबर जो है हो जाएगी। तो अब आते हैं शहादतुल आलमिया के फवायद, यानी इसकी अहमियत के हवाले से इसके कितने फायदे हैं। बुनियादी तौर पर 2 ही फायदे हैं। एक होता है तलीमी शोबे में आप फायदा हासिल करना चाहते हैं, दूसरा वो है खिदमती शोबे में जो है आप इसका फायदा हासिल करना चाहते हैं। तो तलीमी शोबे में आप कौन से फायदे हासिल कर सकते हैं, उनमें पहला फायदा ये है कि आप इसके बाद आला डिग्री तालीम हासिल कर सकते हैं। आला डिग्री तालीम क्या होती है, यानी शहादतुल आलमिया की बुनियाद पर उलमा या आलिमात किसी भी यूनिवर्सिटी से अरबी और इस्लामियात में MPhil और MPhil के बाद जो है फिर PhD की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये आला डिग्रियां शहादतुल आलमिया के बाद कर सकते हैं। तो शहादतुल आलमिया हासिल करने का मतलब ये हुआ कि आप अरबी जबान और इस्लामी तालीम में आला तरक्की करने के काबिल हो गए। तो शहादतुल आलमिया क्योंकि बैक वक्त तो 2 मज़मीन इस्लामियात और अरबी में मास्टर के बराबर है, तो पाकिस्तान में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी यूनिवर्सिटी में आप MPhil अरबी या MPhil इस्लामियात में दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा आप MPhil अरबी यानी सिंपल मास्टर ऑफ आर्ट्स या इस्लामी तालीम, इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से, या MPhil इस्लामिक स्टडीज या MPhil कुरान और तफसीर जो है ये आप कर सकते हैं। अगर आप इन प्रोग्राम के मुतालिक जानना चाहते हैं कि MPhil इस्लामिक स्टडीज प्रोग्राम क्या है या MPhil कुरान तफसीर या उनमें दाखिले की अहलियत वगैरह मालूमात लेना चाहते हैं, तो उसके हवाले से भी मैंने वीडियोस बना दी हैं। उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी आपको नजर आ जाएगा, वो आप वीडियो तसल्ली से देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा फायदा ये होता है तलीमी शोबे में कि आप गैर मुमालिक में वहाँ पर तालीम ले सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं।
یعنی آپ عربی زبان کے لیے خارجہ ممالک میں یہ مدرسات کی اداروں میں داخل ہو سکتے ہیں، عرب ممالک جیسا کہ مصر ہو گیا، سعودی عرب، اس کے علاوہ آپ دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر اسلامی تعلیم جو ہے دی جاتی ہے وہاں پر آپ اس پروگرام کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا شعبہ جو ہے وہ ہے خدماتی شعبہ، یعنی شہادت العالمیہ سے سرکاری ملازمتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں، تعلیمی ادارہ بنا سکتے ہیں، مدرسہ بنا سکتے ہیں، آپ مدرسے کو چلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ امام بن سکتے ہیں، اس کے بعد آپ خطیب بن سکتے ہیں، ٹیچر بن سکتے ہیں، قاری ٹیچر ہو گیا یا عربی ٹیچر ہو گیا یا عربی لیکچرار وغیرہ ہو گیا، اور اس کے بعد اسلامیات کے لیے لیکچرار جو ہوتے ہیں کسی کالج یونیورسٹی میں وہ آپ بن سکتے ہیں، آپ مفتی بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ قاضی یعنی جج وغیرہ جو ہیں وہ بھی آپ لگ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو ہے کچھ پروگرام اضافی آپ کو کرنا پڑتے ہیں، ان کے بعد آپ ان شعبوں میں ایزیلی جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو بنیادی تعلیم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شہادت العالمیہ۔ تو امام و خطیب جو ہے اس کے لیے آپ تمام سرکاری مساجد میں آپ امام و خطیب جو ہیں ان کا شعبہ اختیار کر سکتے ہیں۔ خطیب کے لیے شہادت العالمیہ شرط رکھی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک کسی بھی منظور شدہ بورڈ سے آپ قرات کی سند جو ہے وہ حاصل کر لیں تو آپ ایزیلی امام و خطیب لگ سکتے ہیں۔ تو وہ دینی مدارس سے آپ جو ہے قرات کی سند حاصل کر لیں تو پھر جو ہے آپ ایزیلی لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جونیئر ٹیچر ہو گیا، قاری وغیرہ، وہ بھی آپ لگ سکتے ہیں، عربی ٹیچر آپ لگ سکتے ہیں۔ عربی ٹیچر کے لیے شہادت العالمیہ جو ہے بنیادی تعلیم رکھی گئی۔ اس کے بعد آپ پروفیشنل کوالیفیکیشن یعنی ٹیچر ٹریننگ کا کورس ہوتا ہے وہ حاصل کر لیں، اس کو ATTC کے نام سے جو ہے علامہ اقبال نے متعارف کرایا، وہ آپ کر لیں، وہ مختصر سا پروگرام ہے۔ اس کے بعد آپ عربی ٹیچر کے لیے جو ہے ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ATTC کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ عربی ٹیچر ٹریننگ کورس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، کس طرح آپ مکمل کریں گے، کتنی فیس ہوگی، مکمل معلومات کے ساتھ جو ہے میں نے ویڈیو بنائی ہے، لنک اوپر آئی بٹن میں نظر آ جائے گا، ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ عربی اور اسلامیات کے لیکچرار جو ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں آپ یا کالج میں یا کہیں بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو بنیادی تعلیم ہے وہ شہادت العالمیہ ہے۔ اس ڈگری کرنے کے بعد بالکل چاہے گورنمنٹ کی اسامی ہو یا پرائیویٹ ہو، آپ کسی بھی جگہ پر لیکچرار لگ سکتے ہیں، ٹیچر لگ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مفتی اور قاضی وہ بھی آپ لگ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے آپ کو کچھ اضافی مضامین یا اضافی کورس جو ہوتے ہیں، وہ جس طرح جج کا کورس ہوتا ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، تو وہ کر لیں گے تو پھر جو ہے آپ وہ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے خدماتی شعبے میں ان کے کچھ فوائد۔ شہادت العالمیہ کرنے کے بعد جو ہے آپ کہیں پر بھی نوکری، جاب اسامی پر اپلائی کر سکتے ہیں، ایزیلی آپ کو جاب جو ہے مل سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا بتانے کے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شہادت العالمیہ کرنے کے بعد اس کو ایکویلنس لازمی کروانا ہے، معادلہ کروا لیں ڈگریوں کا، تو اس کے بعد جو ہے آپ ان چیزوں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں شہادت العالمیہ کے متعلق اس کی اہمیت، اس کے فوائد اور اس کے کتنے فائدے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے متعلق تھی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اسی طرح کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔